بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے فعل مضارع کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ پڑھا، ان کی علامتوں کو دیکھا۔ تو اسی سلسلے میں ایک یہ بات بھی عرض کرنی تھی کہ اس مضارع کے شروع میں عموماً 3 لفظ آتے ہیں: لا، لم اور لن۔ اور ہم نے یہ 4-6-25 کو یہ تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا سبق کہ مضارع کے شروع میں اگر لا آ جائے تو مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لفظوں کے حوالے سے، البتہ معنی میں تبدیلی ہو جائے گی۔ پہلے ترجمہ ہوتا تھا یکتبو، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، اب ترجمہ ہوگا لا یکتبو، نہیں لکھتا ہے یا نہیں لکھے گا وہ ایک مرد۔ اس کے علاوہ لفظوں میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوگی، یہ لا نفی کا۔ البتہ اگر کہیں لا نہیں کا آ جائے تو وہ لا نہیں کا وہ جزم دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ بعض دفعہ لا جزم بھی دیتا ہے، تو وہ لا نفی کا نہیں ہوتا، لا نہیں کا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سامعین، لم اور لن یہ 2 الفاظ مضارع پر اکثر داخل ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ جن الفاظ کے آخر میں پیش ہے لم ان کو جزم دے دے گا، اور جن کے آخر میں نون ہے لم ان نونوں کو گرا دے گا۔ صرف 6 نمبر اور 12 نمبر یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، ان کے نون کو نہیں گرائے گا، باقی تمام جگہ پہ جتنا بھی نون ہے سب کو گرا دے گا۔ یہ تو لم لفظوں میں عمل کرتا ہے، معنی میں یہ عمل کرتا ہے کہ مضارع کے معنی کو وہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے ترجمہ پڑھا ہے کہ یکتبو، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ اب اگر لفظ آ جائے لم یکتب، اس نے نہیں لکھا، تو گویا یہ لم مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں سمجھیں کہ جیسے کتبہ، اس نے لکھا، اگر شروع میں آ جائے ما کتبہ، اس نے نہیں لکھا، تو جو عمل ما کرتا ہے وہی عمل یہاں لم کرتا ہے۔ بعین ہی سامعین، جس طرح لم عمل کرتا ہے لن بھی وہی عمل کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ لم جزم دیتا ہے اور لن زبر دیتا ہے، اور جس طرح لم نون کو گرا دیتا ہے یہ بھی نون کو گرا دے گا۔ البتہ معنی کے حوالے سے یہ مضارع کو وہ نفی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ترجمہ ہوتا تھا یکتب، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، اب ترجمہ ہوگا لن یکتبہ، ہرگز نہیں لکھے گا وہ ایک مرد۔ تو یہ لم اور لن اور لا، تو لا لفظوں کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں کرتا، صرف معنی میں تبدیلی کرتا ہے، جبکہ یہ 2 لفظ لفظوں کے حوالے سے بھی تبدیلی کرتے ہیں اور معنی کے حوالے سے بھی تبدیلی کرتے ہیں۔ اسی طرح سامعین، ہم نے ابتدائی سبق میں جب ہم نے فعل شروع کیا تھا وہاں پڑھا تھا کہ فعل کی 4 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر اور نہی۔ تو امر کا معنی ہے حکم کرنا۔ بنانے کا طریقہ بالکل آسان، ہم نے 5-6-25 کو آپ کے پاس ایک کاغذ بھیجا تھا، وہاں نقشے کے ساتھ ہم نے سمجھایا تھا کہ مضارع کے جو 6 لفظ ہیں جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے: تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، یہاں صرف تا کو ہٹا کر الف لگا دیں گے، اور آخر میں جو نون ہے وہ نون گر جائے گا، اور جن الفاظ کے آخر میں پیش ہے وہ ان پر جزم آ جائے گی۔ جس طرح لم کرتا تھا، لم کی وجہ سے جہاں پیش آتا تھا وہاں جزم، جہاں نون وہاں نون کو گرا دیتے تھے، یہاں بھی وہی ہوگا۔ تکتبو سے اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا۔
تو یہ چھٹے یعنی جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے وہ نون نہیں گرتا. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا لم والے سبق میں کہ چھٹے اور 12ویں نمبر پہ یہ نون نہیں گرتا، باقی ہر جگہ پہ نون گر جاتا ہے. اسی طرح ہم نے دوسرے نمبر پہ نہیں پڑھا تھا، نہیں کا معنی منع کرنا. یہ بھی مضارع کے جو 6 لفظ ہیں انہی سے بنتا ہے. یہاں صرف فرق اتنا ہے کہ شروع میں لام لگا دیں گے اور یہ لام آ کر پیش کو جزم سے تبدیل کر دے گا، یعنی جہاں پیش ہے وہاں اب جزم آ جائے گی، اور ہر جگہ سے نون گرا دے گا سوا جمع مؤنث حاضر کے، وہاں سے نون نہیں گرائے گا. اب ترجمہ وہی نہیں والا ہوگا، جیسے لا تکتب مت لکھ تو ایک مرد. اب لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا. تو اس حوالے سے امر اور نہیں یہ جو نئے 6 الفاظ آ گئے ہیں ان کا بھی قرآن مقدس میں اکثر استعمال ہوا ہے. تو اس حوالے سے ہم ان کو بھی علامتوں کے ذریعے معلومات کریں گے. تو سامعین، ہم نے آخر میں آپ کے پاس کچھ دہرائی کے لیے مشقیں بھیجی تھیں، اور ان مشقوں میں کچھ امر کے الفاظ بھی تھے اور کچھ نہیں کے الفاظ تھے. تو ہم نے امر اور نہیں کے جتنا الفاظ ہیں ان کو دیکھ کر، علامات کو دیکھ کر ہم نے علیحدہ کرنے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ مجادلہ کی ایک آیت ہم نے آیت نمبر 11 افصحو، یہ اکتبو کی طرح ہے. انشرو اکتبو کی طرح ہے. انذر اکتب، کبر اکتب، طہر اکتب، اہجر اکتب، اصبر اکتب. یعنی جہاں صرف اور صرف جزم آ رہی ہے ہم سمجھیں گے اس کا تعلق واحد مذکر حاضر کے ساتھ ہے. اسی طرح سورۃ مزمل میں اقرؤ، اب واو آ گیا ہے تو جمع مذکر حاضر. اقرضو جمع مذکر حاضر. استغفرو جمع مذکر حاضر. مہل یہ صرف جزم ہے، واحد مذکر حاضر. انقص یہ واحد. ذکر یہ واحد. اسی طرح نہیں کے سیغے لا تجہرو، لا تمنن، لا تأکلو، لا تبخسو، لا تتخذو. آخر میں جہاں واو آ جائے اس کا تعلق جمع کے ساتھ ہوگا، اور جہاں صرف جزم ہو اس کا تعلق واحد کے ساتھ ہوگا. اسی طرح ہم نے جو مشقیں آپ حضرات کے پاس ماضی کی بھیجی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ عبسہ ہے، یہ آیت نمبر 2. تو عبسہ کتبہ، جاء کتبہ، ذکر کتبہ، قتل کتبہ، خلق کتبہ. یہ سببنا کتبنا، شققنا کتبنا، قدر کتبہ، حشرت کتبت، سئلت کتبت، قتلت کتبت، نشرت کتبت، کشطت کتبت، کورت کتبت، انقدرت کتبت. تو جہاں جہاں واحد مؤنث ہوگی تو ہم ان کو یہ سمجھیں گے کہ اس کا تعلق کتبت کی طرح ہے، تو جو ترجمہ اس کا ہو رہا ہوگا اور وہی ترجمہ ہم کریں گے. آخر میں پھر وہی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک سوال آیا تھا کہ سورۃ تکویر میں جب واحد مؤنث ہے ماضی کا لفظ تو وہاں مستقبل والا معنی کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اذا جب ماضی پر آ جائے تو اذا ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتے ہیں. اسی طرح سامعین آپ حضرات سے گزارش ہے آپ تھوڑا سا ان مشقوں کو دیکھ لیں، اور جس طرح یہ آپ کا سوال ہے اور بھی اسی طرح آپ ترجمہ دیکھیں اور ماضی کے الفاظ دیکھیں، اور کہیں ترجمہ میں آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو آپ پوچھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم انشاءاللہ مزید اس پہ مطالعہ کر کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. دونوں اس طرح مشاورت سے اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائیں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.